اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات لاگو کرنے والے ہیں، بہت ثقیل چیز آپ پر جاری کر دینے والے ہیں اور اس کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرنے والے ہیں، اور وہ بھاری بات اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کی جو وحی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جو شخص دنیا میں اس وحی کے بوجھ کو اور اس وحی کی ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے، آخرت کے بوجھ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو شخص اس وحی کو اپنے لیے بھاری سمجھتا ہے تو اس کو لا محالہ آخرت کے بوجھ اٹھانے پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا قیامت کو بھی بوجھ کہا ہے۔ قیامت بھی ایک بھاری بوجھ ہے اور وہی بھی بوجھ ہے۔ اب ایک بوجھ اٹھا لیں تو دوسرا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے، وہی کا بوجھ یہ بڑا بھاری ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر بہت گراں گزرتی تھی، مشکل ہوتی تھی۔ وحی کے نزول کا بوجھ بھی بھاری تھا، پسینہ ٹپکتا تھا سردی کے موسم میں، سواری پر سوار ہوتے تھے تو وحی کے نزول کے وقت سواری زمین سے چمٹ جاتی تھی، اتنا بھاری تھا یہ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا۔ اور اس وحی کا جو پیغام ہے یہ بھی بھاری ہے، یہ ہر ایک نہیں اٹھاتا۔ انسان آزادی کی طرف جاتا ہے، خواہش کی طرف جاتا ہے، جو چیزیں انسان کو دل لبھانے والی ہوتی ہیں اس کی طرف لپکتا ہے، اور وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں رکھی ہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ وحی کی تعلیم میں ٹوٹل اللہ کی پابندی۔ اب اللہ کی پابندیوں کا بوجھ اگر کوئی شخص دنیا میں اٹھا لیتا ہے تو قیامت کے بوجھ اس کے لیے ہلکے ہو گئے۔ بس یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، وحی کا بوجھ اٹھا لیں، وحی کا جو حکم ہے یہ اٹھا لیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وحی کا بوجھ اٹھانا کب آسان ہوگا؟ کیسی ٹیکنیک ہو، کیسی قوت ہو، کیسی طاقت ہو تو آپ اس وحی کے بوجھ کو اٹھا لیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کا حکم گراں نہ ہو، آپ اس کو اٹھا سکیں۔ اس کے لیے جسمانی قوت میں عافیت تو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں کریں۔ ایمان کے بعد عافیت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ دعا کیا کریں، یا اللہ عافیت والی زندگی عطا کر۔ وحی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے عافیت بہت ضروری ہے، عافیت کی دعا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ عفو تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں، والعافیت یا اللہ سلامتی، آزاد سلامتی۔ اور بعد روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کے ایک ایک حصے کے لیے نور کی دعا کی ہے۔ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے گوشت میں نور پیدا کر دے، یا اللہ میری ہڈیوں میں نور پیدا کر دے، یا اللہ میرے سامنے نور پیدا کر دے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے سامنے، میرے ورا،
یا اللہ نور پیدا کر دے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور وہی وحی کی روشنی ہے، ایک ایک جسم کے حصے میں سمو جائے، یہ نور ہے۔ اب آپ کے لیے وحی کا بوجھ اٹھانا مشکل نہیں، وحی کا بوجھ جس نے اٹھا لیا قیامت کے بوجھ اس کے لیے ہلکے ہو۔ قیامت بڑی بھاری ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، قیامت بڑی تلخ ہے، تو قیامت بڑی کڑوی ہے، قیامت بڑی سیاہ ہے، اور اللہ نے اس کو کہا یومًا ثقیلا، وہ دن بڑا بھاری ہے، کان شرہ مستطیرا، اس کا شر بڑا پھیلا ہوا ہوگا، عبوساً قمطریرا، اور اس کا شر ایک ایسا چہرہ لیے ہوئے ہوگا جو چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے، وہ دن ایک سیاہ اور بگڑے ہوئے چہرے کی طرح تصور لے کر کھڑا ہوگا۔ یہ سارا بھاری ہے، کس کے لیے؟ جس نے دنیا میں اللہ کی وحی، اس کے پیغام کے بوجھ کو بھاری سمجھا۔ اس کو بھاری نہ سمجھے، اس بوجھ کو اٹھائیں، دقتوں میں، مشقتوں میں، بھوک میں، پیاس میں، تنگیوں میں، فقیری میں، امیری میں، دل مانتا ہے، دل نہیں مانتا ہے، جوانی کی خواہشات آنکھوں کے سامنے چولادی مارتی ہے، اس کو ضبط میں لائے، اس بوجھ کو اٹھا لے، وہ لمبے عرصے کا بڑا قمطریرا تیوری چڑھا ہوا دن اور اس کا بوجھ اللہ اس بندے پر ہلکا کر دے۔ یہ کوشش وحی کے بوجھ کو اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا علاج بتایا، کیسے اٹھاؤ، کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل کرو۔ صبر کرو گے جتنا، صبر کیا ہے؟ صبر کے تین پہلو، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریوں پر ڈٹے رہے، کچھ بھی ہوتا ہے ڈٹے رہے، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، ڈٹ جائے، نہیں جاؤں گا، کچھ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ صبر ہے۔ اللہ کی مدد آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، گناہوں سے بچنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ صبر کا معنی قرآن نے مجمل لفظ کہا ہے، بڑا جامع معنی لفظ ہے، اللہ کی مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر سے۔ گناہ نہیں کرنا، زندگی جاتی ہے چلی جائے، اگر کسی نیکی پر قائم رہ کر اور کسی گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر کے انسان مر جاتا ہے تو کم از کم جنت کی نعمتوں سے تو محروم نہیں، جنت کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا، وہ زندگی سے محروم ہوا ہے، وہ دنیا کی خواہش سے محروم ہوا ہے، وہ ایک لذت پوری نہیں کر سکا، اس سے معلوم ہوا ہے نا، ابدی عذاب سے تو بچ گیا، اور جو ابدی عذاب سے بچ گیا تو اس صبر کا مزہ تو آ جائے گا، صبر کا مزہ آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، جنت مل گئی۔ صبر یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اسی بنیاد پر تربیت کی، انہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ سچائی اور یقین کو بٹھا لیا کہ جو میرا رب کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، بات ختم۔ پھر انہوں نے کہا نہیں ہلنا، اس سچائی کے ساتھ جنہوں نے اپنی وابستگیاں جوڑ لی، اللہ کی قسم ان کو دکھوں میں بھی زندگی کے مزے آئے، ان کو بھوک میں بھی زندگی کے مزے آئے، ان کو غربتوں میں بھی زندگی کے مزے آئے، ان کو پھانسیوں پہ جھول کر بھی زندگی کے مزے آئے، ان کے سامنے حسینوں کا حسن کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، ان کے سامنے دنیا کی چمک
کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. ان کا پھانسیوں پہ جھول جانا، زندگی دے دینا، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ جان چکے تھے کہ یہ چاشنی وحی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ قائم ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا سبب ہے. جنت میں ہمیشہ کی خوشنودی اللہ کی عطا ہونے کے مترادف ہے. وہ کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے، وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. یہ تربیت تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی. اس تربیت میں ہم آئے، تربیت میں آئے، اس تربیت میں سچائی کے ساتھ، حسنہ پر، نیکی پر، اچھائی پر. اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ اچھا انسان وہ ہے جو ایمان لائے. اور پھر دوسرا کام عمل صالح ہے. تیسرا کام اچھا، اپنے آپ کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کرے، یعنی کردار اس کا اخلاق. اور چوتھا کام وہ یہ کر لے کہ دوسرے کو بھی اچھا بنائے. اللہ نے قسم کھائی ہے یہ گھاٹے میں نہیں. اللہ قسم کھائی ہے والعصر، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ گھاٹے میں نہیں ہے. کیا کیا ہے؟ ایمان لائے. اور کیا کیا؟ عمل صالح نہیں چھوڑتا. اور کیا کرتا ہے؟ اپنا کردار سنوارتا ہے. کردار سنوارنے میں بہت مشکلیں پیش آتی ہیں، رستے لمبے نظر آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. کہتا نہیں، کردار اپنی مروت پر داغ نہیں لگنے دوں گا، گناہ کا، نافرمانی کا، کہ میں برا انسان بن جاؤں، ایسا نہیں ہونے دوں گا. اس پہ بھی بڑی محنت ہوتی ہے. اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں. نفس کا جہاد، اپنی خواہشوں کو توڑ دے. محترم بھائیوں، پیغمبر نے جو ٹیم تیار کی، اس ٹیم کے پاس ضرورت زندگی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ ضرورت زندگی نہیں تھی. اس کے بعد ان کی خواہشیں وہ آخرت کی تھی. سمجھیے بات کو، ضرورت زندگیاں نہیں تھی. کپڑے کہاں تھے؟ بعض کے بعد جوتے نہیں تھے، بعض کے بعد بچوں کے لیے کھانا نہیں تھا. لیکن خواہش سے زندگی کیا تھی؟ جنت کا حصول اور جہنم سے بچ جانا. یہ چاہت ہے میری. آج ہمارے پاس ضرورت زندگی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خواہش زندگی کے لیے جیے. حالانکہ جب اللہ ضرورتیں پوری کر دے تو خواہش جنت کی ہونی چاہیے کہ اب جنت پانی ہے، روٹی میری پوری ہے، کپڑا میرا پورا ہے، رزق میرا پورا ہے، چھت میری ہے. اب میری زندگی کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر خواہش میں جنت کی تمنا. یہ کامیاب زندگی، اس کو زندگی کہتے ہیں. اور ہم کیا ہے؟ ضرورت زندگی کے بعد خواہش زندگی کے لیے مر جاتے ہیں. ساری زندگی خواہش ہے، خواہش. ان کا حال کیا تھا؟ ضرورت زندگی نہیں تھی، تمنا جنت تھی. ہماری خواہشیں، ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری ہیں، خواہشوں کی تکمیل کرتے 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 مر جاتے ہیں. تمنا اللہ کی جنت کے ساتھ سرفرازی، اللہ کی جنت کے ساتھ کامیابی کے روح نکلے اور وہ لمبا بھاری دن میرے لیے رب العالمین پر نور کر دے اور ہنستے ہوئے فرشتے جنت کا لباس لے کر کھڑے ہوں، خوشبودار لباس روح کو لے کر جا رہے ہوں، آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں اور مرحبا کے کلمات آ رہے ہوں اللہ کی طرف سے. جنت کا ٹکڑا بن جائے وہ گھرانہ جس میں میں نے عارضی طور پر رہنا ہے، قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے. اللہ کی قسم اس ٹیم کی خواہش یہ تھی، اس ٹیم کی یہ خواہش. یہ سارے تکرار اسی وجہ سے ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تکرار، آ جا میرا بندہ، یہ تکرار اسی وجہ سے.
تو ایک اچھا انسان بن جا، تیری نو اپنے رب سے لگی ہو، تیری خواہشوں میں جنت کا شوق ابھر کر سامنے آئے، شوق ٹھاٹھے مارتا ہو اور تو لپک رہا ہو، ڈھونڈ رہا ہو یا اللہ تیری رضا کا کام، جنت کے حصول کا کام، کسی عیادت کا کام، کسی روزے کا کام۔ پوچھا تھا نا ایک دن پیغمبر سلام ٹیسٹ لیتے تھے ایسے، من اصبح منکم صائما، من اصبح منکم صائما اليوم صائما۔ لوگوں آج روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں نے رکھا۔ من عاد منکم اليوم مریضا، چلو یہ بتاؤ آج مریض کی عادت کس نے کی ہے؟ فرمایا انا، اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ من اتبع منکم اليوم جنازہ، فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازہ کسی کو پڑھا ہے؟ فرمایا میں نے پڑھا ہے۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ فرمایا میں نے کیا۔ پیغمبر پوچھتے گئے، ابو بکر کہتے میں نے کر لیا، میں نے کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ محترم بھائیو، رمضان صرف دہرائی کا مہینہ ہے، ورنہ ہم سال بھر اس روٹین، مومن سال بھر نئی زندگی بھر اسی روٹین میں رہتا ہے۔ لوگ استقبال رمضان، مومن اللہ کی قسم اگر مومن 11 مہینے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے تو اس کو مزے 11 مہینے میں بھی رمضان والے آتے۔ ہمارا رمضان گزر جاتا ہے، رمضان میں مزہ نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا۔ مومن رمضان والی ساری سرور، محبتیں، چاشنیاں، دعائیں، التجائیں، اخلاص، تقوی، یہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے وہ رمضان اور غیر رمضان۔ بس یہ ہے کہ اس کی کوششیں اس رمضان میں مزید آگے بڑھ جاتی، کھڑا ہوتا ہے، وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اس میدان میں۔ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیتیں کی، یہ صبر ہے، یہ اعلیٰ انسان۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دوسرے کو اعلیٰ انسان بنائے، دوسرے کو اچھا انسان بنائے، اور اس رستے میں جو پریشانی آتی ہے اس پر پھر ڈٹا رہے۔ یہ صبر تھا، نیکیوں پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور اگر دنیاوی کوئی آزمائشیں ہیں تو اس پر بھی صبر۔ اللہ کہتا ہے یہ گھاٹے سے بچ گیا، یہ گھاٹے سے بچ گیا۔ اور دوسرا کیا چیز؟ اور نماز، فرمایا نماز کے ساتھ صبر۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہم وہاں آ رہے ہیں کہ یہ وہی آسان کب ہوگی، اس کا بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانا آسان کب ہوگا؟ تراویح آسان کب ہوگی؟ روزانہ قرآن کی تلاوت آسان کب ہوگی؟ دن میں روزے، پیاس، مشقت برداشت کرنا آسان کب ہوگا؟ راتوں کو قیام آسان کب ہوگا؟ بارگاہ الہی میں لپکنا آسان کب ہوگا؟ مال و دولت سے، اللہ کے حصے سے بڑھ کر پھر رب کو دے دینا آسان کب ہوگا؟ الا علی الخاشعین۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بھاری ہیں، مگر جس نے اپنے سینے میں اللہ کی خشیت پیدا کر لی، یہ وہی کے بوجھ اس کو بوجھ نہیں لگے۔ اپنے دلوں میں تقویٰ ہے، تقویٰ سارے بوجھ اٹھاتا ہے، اور تقویٰ قیامت کے سارے بوجھ کافور کر دے گا۔ اور روزے کا مقصد بھی اللہ نے تقویٰ کرنا ہے۔ اس تربیت پر آئے محترم بھائی، اس تربیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، یہ جو تیرے ساتھی، یہ جو تیرے اصحاب، یہ فقراء، یہ مسکین، یہ غریب و دیار لوگ آپ کے پاس ہیں، اے نبی اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ اور صبر کر۔ کیوں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ۔ اللہ اپنے نبی کا ساتھ کن لوگوں سے جوڑ رہا ہے؟ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔
یہاں دو باتیں، ایک تو نبی کو صبر کا بتایا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان سے کمی کوتاہی ہوگی، سیدھے سادھے لوگ ہیں، کبھی سوال کرنے میں ان میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو نہیں پوچھنی ہوگی، کبھی کس انداز کی بات کر لیں گے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کب پکارتے ہیں؟ صبح و شام پکارتے ہیں، دن رات پکارتے ہیں، ہر لمحے پکارتے ہیں۔ دعا دعا صبر کریں۔ نمبر 2، دعا کا سلسلہ جاری کریں، دعاؤں کا سلسلہ۔ دعا جب انسان اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے تو سمجھو رب العالمین نے اس کے لیے فضل اور رحمت کی برسات شروع کر دی۔ یہ جس کو توفیق ملے، جو شخص دعائیں کرتا، اور اللہ نے یہاں دعا کو ذکر کیا، اے نبی ان کے ساتھ رہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یا دعونا ربہم، دعائیں کرتے اپنے رب سے، صبح و شام کرتے ہیں۔ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، سمجھو اس کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی برسات شروع ہو گئی۔ نمبر 1، دعا سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، 3، دعا کرنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت اور مدد ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا آپ اللہ کے قریب ہوئے، آپ رب کی طرف آئے، اس کو پکار رہے ہیں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی آ رہا ہے، یہ رمضان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے دعا۔ غیبی نصرت آپ نہیں جانتے، آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، آپ مشکل میں، آپ کے ہاں بیٹی بیٹا نہیں ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا، رزق کے معاملے میں آپ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہے، بدنی اعتبار سے آپ بیماریوں میں مبتلا ہے، حالات آپ کے بکھرے پڑے ہیں، زندگی گھوسلا بنی پڑی ہے۔ آپ اپنے رب کو صبح و شام پکارنا شروع کر دو، ہاتھ اٹھانا شروع کر دو۔ ایک تو آپ کا توکل بڑھے گا، رب کی قربتیں بڑھے گی، رحمت کی برسات ہوگی، فضل کی برسات ہوگی، اور آپ کے الجھے ہوئے کام اللہ تعالیٰ غیبی نصرت کے ساتھ بہترین فرما ہے۔ اپنے رب کو پکارو، کیا چاہیے اپنے رب سے؟ اس کے سامنے جبین نیاز ٹکی ہو، محتاجگی کے ہاتھ پھیلے ہو، آنکھوں سے ندامت، آنکھوں سے ندامت اور اس کی محبت، اور دل ایمان کے ساتھ سرشار ہو، اور آپ ایک بھکاری کی طرح اپنے مالک کے در پر گدا کر بن کے اس سے مانگ رہے ہو۔ مسئلے کیا ہے جو تیرا رب پورے نہ کرے؟ تیرا رب پورے کیوں نہیں؟ آخرت سدھارے گا، سعادت کی توفیق دے گا، اعمال صالح کے جو نہیں کرنے کے میرے سامنے بڑے بوجھل دروازے بند ہیں وہ اللہ کھولے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانیوں کے دروازے کھولے گا۔ کیوں نہیں کھولے؟ سچائی کے ساتھ آئے تو صحیح اپنے رب کی طرف، اس محبت کو اپنے سینے میں پیدا تو کرے، اپنی آنکھوں میں اللہ کی قسم اور دل کے تصورات میں اس کی محبت کی چاشنی پیدا کر لے، دل کے اندر خوشیوں کے چشمے پھوٹیں گے جو آپ کے قلوب و اذہان کو معطر رکھیں گے، زندگی پر بھی مطمئن ہوں گے، اور اپنی آخرت کے اعتبار سے بھی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ اس چیز کی طرف جائیں گے جو چیز آپ کو رب کے قریب کرے۔ ان برساتوں میں اپنے آپ کو نہلائیے، بدن کو چمکانے سے زیادہ اپنی روح کو چمکائیے، پھر سینے میں اللہ کی محبت کے انقلاب کے ڈھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کی سوتیں آپ محسوس کریں۔ اپنے رب کی طرف آئیے، وہ رب عظیم ہے۔ اس وحی کے بوجھ کو اٹھائیے، عزم یہ کیجئے اٹھاؤں گا، اللہ کے حکم کو اٹھاؤں گا، اپنے کندھے پر لاؤں۔ اس بوجھ اٹھانے میں جتنا ضعیف ہو جاؤں، جتنا کمزور ہو جاؤں، جتنا نقصان ہو جائے، جتنا مفادات پہ آ جائے،
میں آنے دوں گا، لیکن اللہ کے وحی کے بوجھ کو مصیبت سمجھ کر چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو اٹھاؤں، اس وحی کے بوجھ کو اٹھائیے۔ وہ وحی کا بوجھ نمازوں کی شکل میں ہو، وہ وحی کا بوجھ زکات کی شکل میں ہو، وہ وحی کا بوجھ رات کے قیام کی شکل میں ہو، وہ وحی کا بوجھ دن کی شدت کی پیاس اور گرمی کی حدت کے ساتھ دنیا کے امور نپٹانے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل میں ہو۔ میں یہ اٹھاؤں گا، میں اس بوجھ کو بوجھ نہیں سمجھوں گا، میں اٹھاؤں گا، اس کو ہر حالت میں اٹھاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے سارے بوجھ اللہ تعالیٰ ہلکے کر۔ قرآن ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کہتے ہیں وہ خالی ایام میں، وہ جو دن جو تیرے تھے، جو تجھے میں نے دیے تھے، تو نے ان دنوں کو میرے نام کر دیا تھا، آج میں نے اپنی جنت کو تیرے نام کر دیا۔ جا کھا پی، یہ جنت ہے پوری۔ کلوا واشربوا، قرآن نے کھانے پینے کی بات کی، چونکہ انسان عمومی طور فطرتی طور پر اپنے کھانے پینے کی خاطر، اور یہ بڑی خواہش ہے، کھانا پینا، کھانا پیٹ، کھانا پینا بڑی خواہش ہے، اس کی خاطر انسان بے شمار اللہ کے حکم ہے ان کو پسے پش ڈال کے اپنے پیٹ کی لالچ میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ رب نے کہا کلوا واشربوا، اب تو نے دنیا کے لیے اس کو محدود کر دیا تھا، تو اب میں نے تیرے لیے یہ جنت ساری مباح کر دی ہے۔ وافر کھا، ہنیًا، ہنیًا، اللہ، قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا، اس انداز کے ساتھ تھا کہ تجھے کوئی مشقت نہیں ہے، تجھے کوئی دشواری نہیں ہے، اور بڑے مزے کے ساتھ تھا۔ اب حقیقت میں لطف اٹھا فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ ان خالی ایام میں تو نے بہت کچھ کیا تھا۔ اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے ایام خالیہ سے بعد لوگوں نے روزوں کے ایام مراد لے، وہاں تیرا پیٹ خالی تھا، وہاں تو بھوک کے ساتھ تھا، وہاں تو افلاس کے ساتھ تھا۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو مہینہ شہر رمضان ہے، یہ تزکیے کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ، بوجھ اٹھانے کا مہینہ، آخرت کے بوجھ ہلکے کرنے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو پانے کا مہینہ۔ اپنے ذہنوں میں سچائی بٹھائیے، اور وہ سچائی کیا ہو؟ یا اللہ جنت کی نعمتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا، یا اللہ جہنم کا ابدی عذاب وکان عذابها کان غراما، وہ عذاب جو بڑا چمٹنے والا ہے، یا اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ یا اللہ میں اپنی تقدیر کے فیصلوں پر یقین کامل رکھتا ہوں، یا اللہ ہر وہ کام کروں گا جو میرے لیے لائق اور میرے لیے دین اسلام میں جس کی اجازت ہوگی، احسن اسلوب سے اس کی کوشش کروں گا، اور جو ناجائز ہے، میرے لیے حرام ہے، میرے لیے غلط ہے، یا اللہ اس کی کوشش نہیں کروں گا، اس لیے کہ تقدیر پر میرا ایمان ہے، جو ملنا ہے وہ تیرے حکم سے ملنا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ بھی تیرے حکم سے نہیں ملنا۔ میں ہمیشہ احسن کام کروں گا، اور جو کام کروں گا اس میں کوشش بھی اچھی کروں گا، غلط کوشش نہیں کروں گا۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس سچائی کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس دعاؤں والی روٹین کے ساتھ رمضان گزاریے، تذکرہ کیجیے، اللہ کی قربتیں حاصل کیجیے، اس کی رحمتوں کو پائیے، اور اپنی خواہشات جنت کا حصول بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان ایام کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرما دے، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی موافقتیں نصیب فرما دے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہم اس رمضان میں کریں، یا الہ العالمین ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور قیامت کی ہولناکیاں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وما علینا الا